اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ باب نمبر 6 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان، جس کے تحت میں ہے کہ آپ کے صدق کا بیان۔ اپنے تو درکنار بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام ابھی ایمان نہ لائے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پکار اٹھے، وجہہ لیس بوجہ کذاب، آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ صلح حدیبیہ کی مدت میں ہرقل روم نے ابو سفیان، جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے، سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھا کہ کیا دعوی نبوت سے پہلے تمہیں ان پر جھوٹ بولنے کا گمان ہوا؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم قریش تم کو جھوٹے نہیں کہتے، لیکن جو کچھ تم کتاب و شریعت لائے ہو اس سے ہم انکار کرتے ہیں۔ اس پر ابو جہل اور اس کے امثال کی شان میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن ظالم خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ حضرت امی معاویہ کے والد ہندا کا باپ تھا، جو جنگ بدر میں کفر پر مرا۔ ایک روز قریش نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند امور پیش کیے کہ ان میں سے جو چاہیں اختیار کریں اور نئے مذہب سے باز آئیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ پڑھنی شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت فَإِنْ أَعْرِضُوا پر پہنچے تو عتبہ نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر اور قرابت کی قسم دے کر کہا کہ آپ اس سے آگے نہ پڑھیں۔ اس کے بعد عتبہ نے واپس جا کر قریش سے یہ ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اس نے مجھے قرآن سنایا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک کڑاکے سے ڈرایا جو کہ عاد و سمود پر آیا تھا۔ تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور قرابت قریبہ کی قسم دے کر کہا کہ بس آگے نہ پڑھیں، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ جب وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو جھوٹ نہیں کہتے، اس لیے میں ڈر گیا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان دعوت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکارا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تخت و تاراج کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آئے گا؟ وہ بولے ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل و امین تھے۔ طفولیت میں جب مائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل گود میں لیا تو آپ نے صرف دہنی چھاتی سے دودھ لیا اور دوسری ان کے شیرخوار بچے کے لیے چھوڑ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی غنیمتیں تقسیم فرما رہے تھے تو ذوالخویسرہ الخوارج نے کہا کہ یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، اگر میں عدل نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اگر میں عادل نہیں تو نا امید و ضیاءکار ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا اسے جانے دو، اس کے اصحاب ایسے ہیں کہ ان کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنی روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ کھجوریں ادھار لیں۔ جب اس نے تقاضا کیا تو آپ نے فرمایا آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مہلت دو کہ کچھ آ جائے تو ادا کر دیں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ بے وفائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جانے دو، صاحب حق ایسا ویسا کہا کرتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت خولہ بنت حکیم انصاریہ سے کھجوریں منگوا کر اس کے حوالہ کی۔ حضرت ابو حداد اسلمی کا بیان ہے کہ مجھ پر ایک یہودی کا 4 درہم قرض تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ غزوہ خیبر کا ارادہ فرما رہے تھے۔ اس نے مجھ سے تقاضا کیا، میں نے مہلت مانگی، وہ نہ مانا۔ مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ آپ نے مجھ سے 2 دفعہ فرمایا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مہم خیبر کا ارادہ ہے، شاید ہمیں وہاں کچھ غنیمت ہاتھ لگے۔
آپ نے فرمایا اس کا حق ادا کر دو۔ یہ قاعدہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے لیے 3 بار فرما دیتے تو پھر کوئی عذر نہ کیا جاتا۔ میرے پاس بدن پر ایک تہبند اور سر پر امامہ تھا۔ میں نے اس یہودی سے کہا کہ اس تہبند کو مجھ سے خرید لو۔ چنانچہ اس نے 4 درہم میں خرید لیا۔ میں نے امامہ سر سے اتار کر کمر سے لپیٹ لیا۔ ایک عورت میرے پاس سے گزری اور اس نے اپنی چادر مجھے اڑھائی۔ سرق ایک صحابی تھے، ان سے اس نام کی وجہ تسمیہ دریافت کی گئی تو کہنے لگے کہ ایک بدوی 2 اونٹ لے کر آیا، میں نے خرید لیے۔ پھر میں قیمت لانے کے بہانے سے اپنے گھر میں داخل ہوا اور عقب خانے سے نکل گیا اور اونٹوں کو بیچ کر اپنی حاجت پوری کی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ بدوی چلا گیا۔ میں واپس آیا، کیا دیکھتا ہوں وہ کھڑا ہے۔ وہ مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اونٹوں کو بیچ کر اپنی حاجت روائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا بدوی کو قیمت ادا کر دو۔ میں نے عرض کی میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو صحیح نہیں۔ پھر بدوی سے فرمایا تم اس کو بیچ کر اپنی قیمت وصول کر لو۔ چنانچہ لوگ اس سے میری قیمت پوچھنے لگے۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم خرید کر اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بدوی نے کہا میں تمہاری نسبت ثواب کا زیادہ مستحق خواہاں ہوں۔ مجھ سے کہا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کیا۔ ایک مرتبہ خاندان مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ قریش نے کہا کہ وہ حد سے بچ جائے۔ انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص تھے سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے کہا کہ تم حد میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلے لوگ بنی اسرائیل اسی سبب سے تباہ ہوئے کہ غریبوں پر حد جاری کرتے اور امیروں کو چھوڑ دیتے۔ اگر اہل بیت میں سے بھی کوئی ایسا کرتا تو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی سوکھی شاخ سے جو آپ کے دستے مبارک میں تھی اسے ایک ٹھوکا دیا جس سے اس کے منہ پر خراش آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے قصاص لے لو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے صف آرائی کر رہے تھے۔ حضرت سواد بن غزیہ انصاری سب سے آگے نکلے۔ آپ نے ایک تیر کی لکڑی سے ان کے پیٹ کو ٹھوکا دیا اور فرمایا استوی یا سواد، یعنی اے سواد برابر ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصاص طلب کیا تو آپ نے فوراً اپنا شکم مبارک سے کپڑا ہٹا دیا اور انہوں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا یہ عالم تھا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے پاس عرب میں امین مشہور تھے۔ چنانچہ جب قریش کعبہ کو ازسرِ نو بنانے لگے اور حجر اسود کی جگہ تک تیار ہو گیا تو قبائل قریش میں جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ آخر یہ قرار پایا کہ جو شخص کل صبح بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو وہی ثالث بنے گا، یعنی فیصلہ کرے گا۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے ھذا الامین رضینا ھذا محمد، یہ امین ہے، ہم راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھا اور فرمایا کہ ہر طرف والے ایک ایک سردار انتخاب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب فرمایا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن مبارک پر ایک جوڑا موٹے کپڑے کا پہنا ہوا تھا۔ جب آپ بیٹھتے تو وہ پسینہ سے بوجھل ہوتا۔ ایک یہودی کے ہاں شام سے کچھ کپڑے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ سے ایک جوڑا قرض منگوا لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی یہودی کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں سمجھا مطلب یہ کہ وہ میرا مال ایسے ہی لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اس نے جھوٹ کہا، اسے معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ امانت کا ادا کرنے والا ہوں۔ قریش کو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی مگر اس کے باوجود وہ اپنی بڑی قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہی امانت رکھا کرتے تھے۔